السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات محمد وعلى ذرا مل کے بابا سے بلند درود پڑھنے آ رہے ہیں۔ دعا رب کائنات بصدق ذکر محمد و آل محمد اس فرش ازا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ان سب کو قبول و منظور فرما۔ خصوصیت سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے التماس کیا، ایک بہن کے شوہر ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہیں، دعا کیجیے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمایا۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، آج 5 محرم کو ہماری قرآن و فطرت کے عنوان سے یہ 5ویں نشست ہے۔ یقیناً جو مطالب گزشتہ دنوں میں آپ دوستان کے سامنے اپنی آرائز پیش کی، اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو۔ جہاں سے گفتگو تھی وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مربوط گفتگو ہے۔ پروردگار عالم انسان کو فطرت پر خلق کر رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس نے انسان کو دیندار پیدا کیا، اس نے دین حق کی روشنی انسان کو ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ انسان بے دین پیدا نہیں ہوا، وہ دین حق لے کر آیا۔ انبیاء کیوں آئے؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا، بنیادی طور پہ انبیاء تمہاری فکروں میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے کے لیے آئے، یعنی جو حقیقتیں اندر موجود ہیں بس انہی سے روشناس کروانے کے لیے۔ وہ کون سی قوت ہے جو اللہ نے دے کر بھیجی ہے، جو کہ اس دین فطرت کو ہمارے لیے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ تو وہ ہے نعمت عقل۔ اللہ نے انسان کو جو جوہر عطا کیا ہے
اپنے تک رسائی کے لیے، وہ ہے نعمت عقل۔ عقل کو اگر بروئے کار لایا جائے گا، اس عقل سلیم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو در حق کے اوپر پہنچا دے گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضرات، عقل کے معاملے میں ایک معاملہ یاد رکھا جائے، اور عرفا فرماتے ہیں انسان کے ادراک پر رجحان بنتا، یعنی جیسا انسان چیزوں کو درک کرتا ہے ویسے ہی وہ اپنے لیے گول سیٹ کرتا، ٹارگٹ بناتا ہے، مقصد بناتا ہے۔ جیسا دنیا کو اپنی عقل کے تحت انسان سمجھے گا ویسے ہی وہ اپنے لیے منزلوں کا تعین کرے گا۔ اگر سمجھنے میں غلطی ہوگی تو منزل بنانے میں بھی غلطی ہوگی، جیسی فکر ہوگی ویسی منزل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں عقل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایسا افتخار دیا ہے کہ ہر مخلوق سے جدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اگر صرف عقل کی حد تک دیکھا جائے تو ملائکہ کو بھی عطا کی، حیوانوں کو عطا نہیں کی۔ حیوانوں کو شہوت عطا کی مگر عقل عطا نہیں کی۔ اے انسان، اللہ نے تجھے عقل بھی عطا کی ہے، شہوت بھی عطا کی۔ اگر تو عقل کو بروئے کار لا کر اپنی شہوت کو دبا دے گا تو ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اور اگر خود کو اس کے حوالے کر دے گا اور عقل دب جائے گی تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ توجہ ہے دوستان؟ اب عقل سلیم کا اتنا فرق ہے انسان کا اور ملائکہ کا کہ جب پہلا مقابلہ بنا، پوری توجہ چاہوں گا، انسان کا فرشتوں سے، تو اللہ نے جب ملائکہ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ نومولود مخلوق شاید ہماری نسبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پروردگار نے فرمایا تمہیں یہ لگتا ہے تم اس سے اعلیٰ ہو تو آؤ پھر ایک علمی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے فرمایا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو تو آؤ پھر، بعض اسماء ہیں میں تمہارے بھی سامنے کرتا ہوں، میں اس کے بھی سامنے کرتا ہوں، پھر دیکھو جو بتا دے گا وہ فاتح ٹھہرے گا۔ ملائکہ نے دیکھے ضرور، بتا کچھ نہیں سکے، بلکہ ہاتھ ہی جوڑ دیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا ہے۔ مگر جب اللہ نے وہی اسماء، اب ان اسماء کا کم از کم کسی اور مکتب میں تعارف کرنا بنتا ہے، آپ کو بتانا نہیں بنتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جب اللہ نے آدم کے سامنے کی، آدم نے اپنی عقل سلیم کو استعمال کیا۔ علامہ علی نقی نکن مرحوم نے تفسیر فرمائی ہے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا اس دن پتہ لگا کہ عقل انسانی میں جوہر کتنا ہے۔ بس جب نگاہ کی، جسے محمود پایا اسے محمد بتا دیا، جسے اعلیٰ پایا اسے علی بتا دیا، جسے فاطر السماوات پایا فاطمہ بتا دیا، جسے احسن پایا اسے حسن بتا دیا، اور قدیم الاحسان کا جسے محسن پایا اسے حسین بتا دیا۔ توجہ ہے دوستان؟ اور جیسے ہی آدم نے نام لینے شروع کیے، ملائکہ تو دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ جوہر تو وہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ جو عقل انسانی کا کمال تھا کہ ظاہر کو دیکھنا ہے اور باطن میں اتر جانا ہے، مجہول کو دیکھنا ہے اور واضح پہچان لینا ہے، ملائکہ تو یہ کر ہی نہیں سکے۔ ملائکہ نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، سرکار ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں سوائے اس کے جو تو نے بتا رکھا ہے۔ نکن صاحب نے کمال کر دیا یہاں تفسیر میں، فرماتے ہیں شاید اسی دن سے یہ ملائکہ کی تسبیح بن گئی، لا
اور اللہ کی، لا علم لنا الا ما علمتنا. لہٰذا جب بھی کسی عبد خدا کو اس کے فضائل کی معراج پر دیکھا تو یہ قصیدہ پکار اٹھتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ حضور اللہ نے انسان کو یہ جوہر عطا کیا. تو اب انسان جیسا اس کا رجحان ہوگا، جیسے اس کی عقل، یہ نوجوانوں کے بڑی سننے والی بات ہے، جیسا انسان معاملات کو درک کرے گا ویسے ہی وہ اپنے لیے منزل کا تعین کرے گا. اب دیکھیں حیوان کے پاس کیا ہے ہماری نسبت، اللہ نے اسے عقل سے آری رکھا ہے، وہ صرف شہوت رکھتا ہے، غضب رکھتا ہے. پروردگار نے انسان کو شہوت اور غضب عطا کی مگر نعمت عقل سے بھی سرفراز کیا. اب سوچ سکتے ہیں ایک حیوان کی فکر انسان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوگی، کیا اوقات ہوگی اس کی فکر میں. مگر ذرا آپ دیکھیے گا ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں، سمجھنے میں فرق کتنا ہے. حیوان اتنی سطحی سوچ رکھتا ہے، جب بھی اس کے سامنے کچھ آ جائے نا وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ باطن کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا. اب میں سادی سی مثال دوں گا اور آپ کو تو پتہ ہے جو میں مثال دے رہا ہوں بات تو وہی ہوتی ہے. اب آپ بھی سڑک پہ کھڑے ہیں، ایک حیوان بھی کھڑا ہوا، سامنے اگر ایک دم سے گاڑی رکے گی آپ بھی اسے دیکھیں گے، حیوان بھی دیکھے گا. مجھے ایمان سے بتائیں کس کی فکر کہاں تک جائے گی؟ آپ فوراً ہی دیکھیں گے یہ کس ماڈل کی گاڑی ہے، کس کمپنی کی گاڑی ہے، یہ اس کا حسن کیسا ہے، دیکھنے میں کمفرٹیبل ہے کہ نہیں، اس کے فیچرز کیسے ہیں، اس کی سٹنگ کیسی ہے، یہ بیٹھنے اٹھنے کے لیے کمفرٹیبل ہے کہ نہیں. آپ کس حد تک اس کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں. پھر آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بھی آ جائے اس سے پچھلا ماڈل کیسا تھا، اس سے مختلف دوسری کمپنیوں کے ماڈل کیسے ہیں. آپ کہاں تک چلے گئے، آپ اس کی جزویات میں ڈوب گئے. اب وہ جو حیوان ساتھ کھڑا ہے دیکھے گا وہ بھی، مگر وہ اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتا. وہ صرف یہ دیکھے گا یہ شے مجھے نقصان تو نہیں پہنچانے لگی. اگر اسے لگا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے وہ بھاگ جائے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ اس کی فکر اس سے زیادہ کام نہیں کرتی. حیوان کی بس اتنی ہی اوقات ہوتی ہے، وہ جہاں خطرہ دیکھے نا بس بھاگ جاتا. آپ پوچھ رہے دوست جو ہے دوست میں کچھ عرض کر توجہ ہے دوست میں. اب دیکھیں حیوان ہے نا تو حیوان ہے، اس کی اس سے زیادہ آگے فکر ہی نہیں جاتی، اس کی سوچ کام ہی نہیں کرتی، اس کی عقل کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ آگے کون سے فائدے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو صرف ظاہر پہ فیصلہ کر لے گا. اسے لگا مجھے ڈر ہے تو وہ نکل جائے گا. تو وہ جو ہے دوستان کتنا محدود شعور ہے. مگر اب ایک طرف انسان ہے، انسان کا شعور کتنا بالیدہ، انسان کس حد تک آگے کی سوچ لیتا. تو جب درک کرنے میں اتنا فرق ہے تو جب ٹارگٹ بنائیں گے تو اس میں بھی تو زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. حیوان جوانوں اگر ایک بات میں لطف دیا ہے تو دوسری بات سنگین بھی ہو سکتی ہے، پوری توجہ چاہوں. حیوان اپنے محدود سے شعور میں جو اس کو دنیا میں حاصل ہے وہ اپنے گول کیا بناتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اچھی سی بل مل جائے، کھانے کو رزق مل جائے، ایک جورو مل جائے، ہم بچے پیدا کر لیں. اس سے زیادہ حیوان کی فکر آگے نہیں جاتی. ایک گھونسلہ، خوراک، جورو، بچے، اس سے آگے وہ نہیں جاتا. اتنے محدود سے شعور کے ساتھ یہ اس کا گول ہے. اگر عقل سلیم رکھنے والے کا بھی فقط یہی مقصد ہو تو حیوان جتنی کیفیت پہ کھڑا ہے. مشکل بات تو نہیں کی دوستان، جوانوں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے ایمان سے بتانا، وہ جس کا اتنا محدود سا شعور ہے کائنات کا،
اگر وہ بھی اپنے لیے زندگی کا یہی گول بناتا ہے تو جسے اللہ نے فطرت اور عقل عطا کی ہے ہونا چاہیے اس کی عقل تو سوا کام کرے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہی وجہ ہے جنہیں اللہ عقل عطا کرتا ہے امام فطرت کے تابع ان کی سوچ پھر محدود نہیں ہوتی. یہ دنیا اور اس کے گھونسلے، یہ گھر اور یہ خاندان کیا ہے، اسے تو اگر جنت بھی دکھائی جائے نا وہ امام فطرت کا ساتھ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا. وہ جو ہے دوستان عزیز، اب انسان کا اسی لیے پروردگار نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آیت بھولی تھی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. پروردگار نے فرمایا میں نے اکثریت اٹھا کر جہنم میں پھینک دی. اکثریت بارے تو اللہ نے اپنا ارادہ واضح کر رکھا. توجہ ہے جی؟ اکثریت کا علاج اللہ کے پاس ہے. بعض کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے ہم اس لیے حق ہیں کہ اکثریت ہیں. اللہ جان بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ پروردگار فرما رہا ہے اکثریت کو اٹھا کے میں جہنم میں پھینکوں گا. کیوں؟ میں نے عقل دی تھی اسے استعمال نہیں کرتے. دیکھیے قرآن کی بہترین تشریح ہوتی ہے حدیث. پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے عقل نہ استعمال کرنا حیوانیت ہے. عقل استعمال نہ کرنے پر میں جہنم میں پھینک دوں گا. اور جب حدیث میں گئے نا، مستند حدیث ہے، آپ کے بہت سے مصادر میں موجود ہے. رسول خدا نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اللہ جانے بات پوچھی کہ نہیں دوست؟ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی میں جہنم بناتا ہی نہ. قرآن میں کہا جہنم میں اس لیے پھینکنا ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے. مصطفیٰ نے کہا اگر علی کی محبت پہ آ جاتے تو جہنم بناتے ہی نہ. تو معنی کیا ہوا؟ پتہ چلا کوئی جاہل مرتا مر جائے علی کی حب پہ آ نہیں سکتا اور کوئی عقل مند علی کی حب سے دور رہ نہیں سکتا. توجہ ہے نا دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ حضور اس کا مطلب ہے کہ علی دشمنی اصل میں عقل دشمنی ہے. علی کی محبت کو کوئی عقل مند چھوڑ نہیں سکتا. اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے نا وہ مرضی سے علی سے دور ہے. وہ مرضی سے دور نہیں ہے. جاہل کو اللہ نے رکھا ہی علی سے دور ہے. جو ہے دوستان عزیز، اب غور فرمائیے. حضور یاد رکھیے عقل سلیف. دیکھیں کل میں نے ایک آپ کے سامنے مولا کا فرمان پوچھا. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف رب. اے انسان اگر تو خود کو پہچان گیا یاد رکھ تو رب کو پہچان گیا. سورہ فصلت پروردگار نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ هو الحق. فرمایا ہم تمہیں آسمان و زمین میں خود تمہارے نفوس میں نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم یقین کرنے والوں تمہیں پتہ چل جائے حق ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ نے آپ کے اندر ہی بڑی قدرت سجا رکھی ہے. علماء نے لکھا یہ جو نفس انسانی ہے نا یہ 4 طاقتوں کے اوپر محیط ہے. یہ انتہائی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. یہ وہ ضرور سمجھیں جو صاحبان اولاد ہیں. فضائل کا فضائل ہے مگر تربیت کے اصول و قوانین سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو. انہوں نے لکھا علماء نے 4 چیزیں ہیں جن پہ نفس انسانی بنا ہوا ہے. 4 طاقتیں ہیں جب ملتی ہیں تو نفس انسانی تشکیل پاتا ہے. سب سے پہلی ہے قوت عقل. اللہ نے سب سے پہلی نفس انسانی کو قوت دی ہے قوت عقل. باریدہ فکر افراد ہیں پڑھے لکھے جوان ہیں بات ضائع تو ہو ہی نہیں سکتی. دوسری انہوں نے لکھا قوت شہوت. نیچرل فطری طور پہ اللہ نے آپ کے اندر ودیت کی.
تیسری ہے قوت غضب، چوتھی ہے قوت وہمہ۔ یہ نام یاد کر لیں، وہ سارے دوست جو صاحبان اولاد ہیں، یہ آپ کی بڑی کام بات آنے جا رہی ہیں۔ 4 طاقتیں ہیں جو مل کے نفس انسانی کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی قوت عقل، دوسری قوت شہوت، تیسری قوت غضب، چوتھی قوت وہمہ۔ یہ 4 قوتیں ایسی ہیں جو ملتی ہیں تو نفس انسانی تشکیل پاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی رحمت اللہ علیہ ہو، علیہ السلام ہو، تو وہ بھی ان 4 کی بنیاد پر ہے، اور اگر کوئی لعنت اللہ علیہ ہے تو وہ بھی ان 4 کی بنیاد۔ یہ 4 ہیں جو مل کے نفس انسانی کو تشکیل دے رہی ہے۔ کمال کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ ان 4 کی آپس میں نہیں بنتی۔ آپ کو تو پتہ ہے، میں تو مثالیں دے کے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ان 4 کی آپس میں نہیں بنتی۔ دوبارہ سن لو، عقل، شہوت، غضب، وہمہ۔ عقل میں آپ کے سامنے بتاتا سمجھاتا آ رہا ہوں، عقل کرتی کیا ہے، عقل کے فضائل کیا ہیں، غضب کیا ہے، شہوت کیا ہے، اسے سمجھیں۔ شہوت کیا ہے؟ شہوت ایک ایسی اندر قوت ہے جو چاہتی ہے طمع، ہر شے مجھے مل جائے۔ اس کے اپنے لطائف ہیں، اگر آپ اسے اس کے لطائف دیتے چلے جائیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ یہ باقی قوتوں کو دبا کر آپ کی نفس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے گی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ قوت غضب، اگر قوت غضب کو اس کا رزق ملنا شروع ہو گیا، وہ باقی قوتوں کو دبائے گی اور آپ کے نفس کو وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دے گی۔ قوت وہمہ، اگر اسے اس کا رزق ملا تو پھر یہ سب کو دبا دے گی، خود آگے آ جائے گی۔ ان تینوں کے رزق کیا ہیں؟ شہوت کے ہر وہ طمع جو بدن سے لگی ہوئی، ہر وہ لطائف جو بدن کے ہیں، وہ اس کا رزق ہے۔ قوت غضب کو کیا چاہیے؟ جھگڑا، لڑائی، فساد۔ قوت وہمہ کو کیا چاہیے؟ چغلیاں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، سادے لفظوں میں واٹس ایپ۔ جوانوں بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا کمال کیا ہے؟ اب یہاں پر لطف آ جائے اگر میں بات پہنچا سکا تو۔ یہ 4 چاہتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم رہیں، مگر مسئلہ یہ ہے ان 4 میں سے یہ 3 انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو نفس میں فساد ہو جائے گا۔ کمال یہ ہے مومن تینوں کو دبا دے، عقل کو کمال پہ لے آئے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات تو پہنچ رہی ہے نا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب پرابلم کیا ہے؟ یہ 4 کس طرح ڈرائیونگ سیٹ پر آئے؟ ان میں سے کون اوپر آ کر بیٹھے گا؟ اس کے لیے نا باہر سے مدد چاہیے ہوتی، باہر سے نصرت چاہیے ہوتی۔ باہر سے مدد ملے گی تو پھر اقتدار ملے گا۔ لہٰذا عقل کو بھی، باقی سب کو کیا چاہیے؟ میں نے عرض کر دیا۔ عقل کو کیا چاہیے؟ عقل کو ان تینوں کو زیر رکھنے کے لیے رزق، علم اور عبادت چاہیے۔ جو ہے دوستان عزیز، اس بات کو ذرا سمجھیے گا دوستوں، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو۔ عقل کو شہوت، غضب اور وہمہ کو دبا کے رکھنے کے لیے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر رہنے کے لیے اسے رزق علم چاہیے، رزق عبادت چاہیے۔ اچھا یہ 3 اگر اتنی ہی بد ہیں تو ہیں کیوں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے حوالے ہو گیا انسان تو پھر بربادی ہو جائے گی۔ حضور یاد رکھیے، یہ بد تب ہی ہیں جب معاملہ ان کے حوالے ہو جائے۔ اگر یہ تابع عقل ہو جائیں نا تو پھر ان کے فضائل بننے لگتے ہیں۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں۔ قوت شہوت اگر اس کے حوالے خود کو کیا تو ایک بد کردار انسان نکل کے سامنے آئے جسے معاذ اللہ تمیز ہی نہ ہو، رشتوں تک کا ادب نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں معاشرے میں کیسے کیسے درندے ہوتے ہیں۔ اگر قوت شہوت کے حوالے ہوئے تو برباد ہو جائے۔
مگر اگر یہی قوت شہوت تابع عقل ہو جائے تو جو جوہر حاصل ہو اسے عفت کہتے ہیں، جس کی معراج کو عصمت کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان؟ قوت غضب اگر اس کے حوالے انسان خود کو کر دے، ایک ایسا فسادی سامنے آئے گا، ہر وقت وہ سماتے پہ دھرا رہتا، یا اپنا سر پھٹا رہتا یا کسی اور کا سر پھٹا رہتا، ہر وقت لڑنے کے لیے آمادہ، ہر وقت لڑائی کے لیے تیار۔ مگر سمجھنا دوستو، میں قوت غضب کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، آپ نے تاریخ میں کچھ کردار سوچنے ہیں، دیکھنا قوت غضب کی تعریف نہیں ہوگی، بعض اولیاء خدا کے کردار کی، آپ کو لگے گا یہ ان کی تعریف ہوئی ہے۔ قوت غضب کے حوالے خود کو کرو تو یہ مروا دے گی، مگر اگر اسی قوت غضب کو تابع عقل کر دیں، جو جوہر حاصل ہو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ہستی آئی کہ نہیں؟ قوت غضب کو تابع عقل کرنا شجاعت ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ قوت غضب کا تابع عقل ہونا لڑنے کا نام شجاعت نہیں ہے، امام فطرت کے حکم پہ جھک جانے کا نام شجاعت ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ لگتا ہے کسی نے شجاعت کی نہیں، ابو الفضل العباس کی تعریف کی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب قوت وہمہ، یہی قوت وہمہ اگر اس کے حوالے کر دیں، بس پھر انگلیاں چلنے لگیں گی سیل فون پہ، پھر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، مروا دے گی۔ مگر یہی قوت وہمہ اگر تابع عقل ہو جائے، جو جوہر حاصل ہو اسے عدالت کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ان کے رسائل تب ہیں جب اپنے نفس کو ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کے فضائل ہی فضائل ہیں اگر انہیں تابع عقل کرتے ہیں۔ میں پوری شریعت یہاں سے لے کے یہ مجمع جہاں تک بیٹھا ہے، صاحبان عقل غور کریں، میں پوری شریعت حضور ایک جملے میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہر اس شے کو حرام کر دیا ہے جو ان تینوں قوتوں کو عقل پہ طاقت عطا کرے، اور ہر اس شے کو واجب کر دیا ہے جو عقل کو اتنی قدرت دے کہ ان تین کو زیر کر۔ میں نے پوری شریعت آپ کو ایک جملے میں بیان کر دی ہے، آپ جا کے شریعت اٹھا کر پڑھ لیں۔ آپ کو جو جو چیز دیکھنی حرام قرار دی ہے نا، وہ دیکھیے گا آپ کی قوت شہوت کو بھڑکا رہی ہوگی۔ جو جو چیز آپ کی سننے میں حرام قرار دی گئی ہے نا، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں قوت وہمہ کو خراب کر رہی ہے۔ ہر وہ بات رویہ حرام قرار دے دیا ہے جو قوت غضب کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہر وہ چیز اللہ نے واجب کر دی ہے جو آپ کی عقل کو قدرت عطا کر رہی ہے۔ دیکھیں خالق کتنا کریم ہے، وہ خود کو جھکا کے اسے کچھ نہیں ملنا، وہ اس لیے عبادت کروا رہا ہے آپ کو آپ پر اختیار مل جائے۔ سلام ہے سننے والوں کو دوست، اب اس کا مطلب جوان سن رہے ہیں بات کو، توجہ ہے جی؟ اب سمجھ میں آئے عبادت کا فلسفہ؟ اللہ اپنے خدا بے نیاز ہے، جسے علی جھکتا ہو اس نے ہمارے سجدے کیا کرنے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ جس کی تسبیح زہرا کے ہاتھ میں ہو، ہم سے اس نے کون سی عبادت کروانی ہے؟ وہ ہمیں ہم پہ اختیار دیتا۔ اب دیکھیں کمال کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی میں، خدا کی قسم بکری بھی جو میں کہتی ہے نا وہ ہم سے زیادہ معنی خیز ہوتا ہے۔ ہماری میں اتنی کمزور ہے، ہم کہہ دیتے ہیں میں، قسم سے ملائکہ بھی ہنستے ہوں گے، ہمیں تو ہم پہ اختیار نہیں ہے۔ جوانوں ہمیں تو ہم پہ اختیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا سمجھنا، میں نے جو تمہید باندھی تھی کوئی مقصد تھا۔ آپ دیکھیں ہوتا کیا، آپ کو یہ نظارے ملتے ہوں گے، ایک وقت آتا ہے ہمیں ایسا جوش آیا ہوتا ہے، زبان سے بھی پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد
آپ دیکھیں گے وہ جس کا تھوڑی دیر پہلے ہاتھ بھی چل رہا تھا، زبان بھی چل رہی تھی، پھر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر شرمندہ ہو رہا ہوتا، یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ آپ کے خیال میں یہ دونوں افراد ایک ہی ہیں؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا اور جو اب شرمندہ ہو رہا ہے، یہ ایک ہی ہیں؟ یہ باہر سے ایک ہے، پہلے جو بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا وہ قوت غضب کا شکار تھا، اور جو اب بیٹھا افسوس کر رہا ہے یہ تاب عقل ہے۔ توجہ ہے دوستان، خدا نے نا ان تینوں کے لطائف میں اور عقل کے لطائف میں ایک فرق رکھا ہے۔ میں صاحبان فہم کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ باقی تینوں کے لطائف جتنے بھی ہیں، جسمانی لطائف قوت شہوت کے، غضب سے متعلق قوت واما، اگر آپ انہیں ایک حد سے زیادہ فیڈ کر دیں، ایک حد سے زیادہ ان کو ان کے لطائف دیں تو یہ ذائقہ ہی کھو دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی، ان کی چاشنی مٹ جاتی، ان کی بھوک پوری ہونا، ان کا کام ختم ہو جاتا۔ واحد قوت عقل ہے جسے جتنا رزق دیتے چلے جائیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اس فلسفے کو سمجھے گا، یہ واحد قوت ہے، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، جتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی اتنا لطف بندگی بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ابھی ہم کہہ دیتے ہیں میں، جوانوں آپ کی اور میری میں کی اوقات کیا ہے، ہمیں نہیں پتا آنکھ کہاں اٹھنی چاہیے، پوری توجہ، ہمیں نہیں پتا یہ آنکھ کہاں اٹھنی چاہیے کہاں نہیں۔ اگر موقع پہ اٹھ جائے اس کا مطلب ہے لگی تو ہمارے مغز میں ہے، ہمارے تابع نہیں۔ ہمیں نہیں پتا اس زبان سے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں۔ اگر موقع پہ کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو نہیں بولنا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہمارے تعلق میں، ہماری نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ساتھ دو تو لطف آئے فضائل کا بھی۔ توجہ ہے جی، ہمیں نہیں پتا ہمارے کان کو کیا سننا چاہیے، اگر پھر بھی ہم شوق سے سنیں اس کا مطلب ہے کان ہمارے ساتھ لگے ہیں، ہمارے تابع نہیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت، یہ قوتیں ہمارے ساتھ ہیں مگر ہماری نہیں، یہ آنکھیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، یہ زبان ہمارے تعلق میں ہے ہماری نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ساتھ لگا ہے پر موقع پہ مانتا ہماری نہیں۔ یہ آپ کی اور میری حیثیت ہے کہ خود پہ اختیار نہیں، اللہ جانے وہ ذات بندگی کے کس لیول پر ہوگی کہ زبان اس میں لگی ہو کہلائے لسان اللہ، ہاتھ اس کا ہو کہلائے ید اللہ۔ علی رب کا مطلب پریشان ایک قرآن علی عامر جان، علی میری جان، علی دا میں نوکر، علی سب دان، علی پورے ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، علیم توجہ ہے دوستان عزیز، سوچیں وہ کیا ہستی ہوگی، یہاں خود کو خود پہ اختیار نہیں ہے اور وہاں زبان اس کی ہے مگر لسان اللہ، یعنی وہ زبان بولتی کچھ نہیں، وہ جب بولتی ہے اس پہ خدا بولتا۔ ید اللہ، وہ ہاتھ جب اٹھتا ہے خدا کی اطاعت میں اٹھتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ اچھا میں نے کیوں عرض کیا، اب دیکھیں اس سے پہلے میں مولا کے فضائل سے کنیکٹ کروں بات کو، میں نے کیوں یہ بات عرض کی، اس لیے عرض کی دوست یاد رکھیں، اپنی اولاد کو ایک سیل فون بھی ہاتھ میں تھماتے ہوئے یہ سوچئے گا ضرور یہ اس کی کس قوت کو طاقتور کرے گا۔ توجہ ہے جی، کیونکہ تب تک طاقت نہیں ملے گی جب تک باہر سے امداد نہ ہو۔
اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں دیں جو ان کی قوت عقل کو رشد عطا کرے، وہ نہ دیں جو ان کی دیگر طاقتوں کو طاقت دے کے عقل کو زیر کر دے۔ تو حضور یہ ہے نفس انسانی کا معاملہ۔ اب سمجھے کیوں ہماری میں کی اوقات نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں خود پہ اختیار نہیں ہے۔ اور اب سمجھا کیوں کسی کا نفس اصل میں نفس رسول ہے؟ مجھے جس بات کے لیے حکم ہے میں وہاں لے کر آیا ہوں، مگر دیکھیں آج میں لایا کہاں سے؟ حضور کمال دیکھیں مولا امیر کا، علی حدیث میں نفس رسول نہیں آیا۔ مجلس سے سننے کے عادی لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب روایت میں نفس رسول نہیں ہے، علی قرآن میں نفس رسول ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بلا کون سی آیت میں ہے؟ مباہلہ۔ لیکن مجلس سے سننے کی عادت ہے، جہاں مجلس سے سننے کی عادت ہو وہاں پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں ہر کسی کا رشتہ بتایا تھا اللہ نے مباہلہ میں۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، رشتہ ہے۔ توجہ ہے دوست؟ پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم۔ یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا ہونا رشتہ ہے، نساء ہونا رشتہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ انفسنا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ اللہ نے رشتہ بتایا مصطفیٰ کا۔ کمال ہے خدا کی قسم۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، اس کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں عالم اسلام میں، آیات مباہلہ کا ترجمہ پڑھیں۔ ایک وہ ترجمہ ہے جو عالم اسلام میں معروف ہے، ایک وہ ترجمہ ہے جو آپ کے ہاں معروف ہے۔ آپ کے ہاں زیادہ تر مترجمین نے انفسنا و انفسکم کا ترجمہ نفسی کیا۔ تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، کیونکہ انہیں پتا ہے گیا کون تھا۔ بڑا لطف آنے جا رہا ہے، اگر ذہن میرے ساتھ میں لائیں تو پیغام میں دے چکا آج کا، پوری توجہ چاہوں گا۔ کمال یہ دیکھیے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایک آپ جانتے ہیں مکتب آل محمد کا ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے اپنے مکتب کا ترجمہ اتنا پسند ہی نہیں آیا جتنا عالم اسلام کا ترجمہ آیا۔ توجہ ہے جی؟ خدا کی قسم انہوں نے اتنا حسین ترجمہ کیا ہے نا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ابنانا و ابناکم ترجمہ ملے گا، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ نسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں۔ جیسی بات آئی نا انفسنا و انفسکم، اب پتا تھا گیا کون ہے، کسی اور کا تو احتمال بھی نہیں تھا۔ لہٰذا جب ذہن میں وہ ہستی آئی تو قلم ڈگمگا گئے۔ جو ترجمہ ہوا نا، ترجمہ ہوا کسی اور نیت سے تھا مگر کمال ہی ہو گیا۔ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا، تم بھی خود ہی آ جاؤ، ہم بھی خود ہی آ جاتے۔ قرآن علی آمیر جان، علی میری جان، علی میں نوکر علی صاحب جان، علی کوئی ایمان تیرا ایمان، علی میرا ایمان، سارے حیداری حیداری چمن چلے، اس قافلے کی فتح پہ
شک ہو تو کفر ہے جس قافلے کی پشت پہ خیبر کی آگے نبی پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے کندھا بطول کا آگے نبی پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے کندھا بطول کا معراج پہ یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباہلہ میں ہے پردہ بطول تو جو ہے نا دوستان حضور بڑا لطف آنے جا رہا ہے، بس میرے ساتھ توجہ رکھیے. کمال یہ دیکھیے، پتہ نہیں کس نیت سے ترجمہ کیا تھا مگر لطف بڑا آیا خدا نے. مجھے اتنا لطف ہے اس کے بعد اپنے ترجمے تک چچئی تھے. یہ ہمارا ترجمہ انفسنا وانفسکم، تم بھی خود ہی آ جاؤ ہم بھی خود ہی آ جاتے. کم از کم یہ ترجمہ کرنے کے بعد اگر تو تاریخ سے علی کو نکال دیا ہوتا کہ وہ گئے ہی نہیں تو پھر تو بات سمجھ آتی. مگر سب جانتے ہیں علی گئے تو کس کیٹیگری میں گئے؟ والدہ فکر افراد بیٹھے ہیں، جوانوں میرا ساتھ دینا. اب نانا حسنین تھے، نسانا سیدہ تھیں، اب اس کے بعد تم بھی خود ہی آ جاؤ ہم بھی خود ہی آ جائیں تو کیٹیگری تو پیچھے بچی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے ترجمہ کرنے والوں نے مان لیا نا کہ مصطفیٰ علی کو اپنی میں ہی سمجھتے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز. پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک اچھا بول کے پنجا چھوڑ کے پنج نعرہ پنج کری سوا لکھ نعرہ. توجہ ہے دوستو، علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے. اچھا اب یہاں بڑا بخل ہوگا، وقت تو بہت زیادہ، اور اجازت دیتے ہیں آج صرف 5-7 منٹ اوپر اگر چلے جائیں. توجہ ہے حضور. مجھے یہاں میں نکھن صاحب کی وہ بات عرض کروں تو ظلم ہوگا خدا کی قسم، جہاں ماحول آ گیا خدا کی قسم. بعض آیات ایسی ہیں بعض علماء کو جو الہام خدا نے کر دیا ہے وہ انہی کے لیے، انہی کا خاصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے درجات بلند فرمائے، انہیں جو ہمارے معصومین میں جگہ عطا فرمائے، جو ہیں ان کا سایہ اس ملت اور مکتب پہ سلامت رکھے. خدا کی قسم جب نفس رسول کے اوپر آ کرنا نکن صاحب نے ختم کر کے رکھ دیا. انہوں نے جس کا صاحبان فہم کے لیے تو حضور صرف اور صرف اس کا جو انہوں نے تعریف کی ہے نا وہی کافی ہے آسمان پہ پہنچانے کے لیے. انہوں نے لکھا نفس کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو کثرت کو وحدت میں سما دے اسے نفس کہتے ہیں. کی قسم کمال کر دیا. فرماتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پوری کوشش خدا کرے میں اگر میں نے سمجھایا تو یہاں پھر فضائل امیر کی قیامت ہے. وہ فرماتے ہیں نفس کیا کرتا ہے؟ کثرت کو وحدت میں سمو دیتا ہے. مانا یہ ہمارا جو جسم ہے، میں نے بات وہیں سے کی کہ نفس 4 طاقتوں پر مشتمل ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے نا اس سے مختلف افعال بیک وقت سرزد ہو رہے ہیں. سادی ترین جوانوں کی سطح پہ آ کر بات کر رہا ہوں. ہم اس سے دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اس سے بول بھی رہے ہیں،
ہم اس سے سن بھی رہے ہیں، چھو بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں۔ ہر وہ عمل جو اس میں ہو رہا ہے اس فعل کا فاعل جسم میں مختلف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھ سے، بول رہے ہیں زبان سے، سن رہے ہیں کان سے، چھو رہے ہیں ہاتھ سے، چل رہے ہیں پاؤں سے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، کسی اور کا کوئی اور سیٹ اپ تو نہیں ہے نا؟ کنفرم بات ہے۔ اچھا اگر میں یہ کہوں، بول کے زحمت فرمائیے گا، اگر میں یہ کہوں میرا جملہ ٹھیک ہوگا یا غلط، میں نے کانوں سے دیکھا، کنفرم بات ہے۔ جو خاموش ہیں ان کے نزدیک بھی کنفرم ہے نا، تو موضوع پہ تو نہیں لگے ہوئے۔ اگر میں کہوں میں کانوں سے بولا، یہ بات ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ میں کہوں جی میں نے پاؤں سے سنا، غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ کس لیے غلط ہے؟ کیونکہ میں فعل کا فاعل بدل رہا ہوں۔ جوانوں ہے نا ساتھ؟ بڑا لطف آنے جا رہے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے میں فعل کا فاعل بدلوں، میری بات غلط ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے، میں کہوں کانوں سے دیکھا، بات ہی غلط ہے۔ سنا کانوں سے تھا، میں کہوں میں زبان سے سنا، بات ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی فعل کا اگر فاعل بدل دو بات غلط ہے۔ اب بہت سے افعال تھے، بہت سے اعمال تھے، بہت سے جسم میں فاعل تھے۔ اب اگر میں سارا کچھ نفس پہ ڈال دوں، میں نے دیکھا، یہ نا بات دوستاں، میں نے بات غلط کی یا ٹھیک کی؟ ٹھیک۔ میں نے سنا، میں چلا، میں نے چکھا، اب یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے درست ہوا؟ پہلے آپ فعل کا فاعل بدل رہے تھے تو بات غلط ہو رہی تھی، یہ اب آپ نے سب کچھ نفس پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا، میں چلا، میں بولا، اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ نفس نے کیا کیا؟ کثرت کو وحدت میں سمو دیا۔ دوستو میرا ساتھ میں لطف آ جائے گا خدا کی قسم، توجہ ہے جی۔ نفس کیا کرتا ہے؟ کثرت کو وحدت میں سمو دیتا ہے۔ پروردگار نے کیا فرمایا؟ علی کیا ہے؟ نفس رسول۔ فعل کا فاعل بدلیں بات غلط ہو جاتی ہے، نفس پہ ڈالیں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ علی ہے نفس رسول، معنی کیا ہے؟ آنکھیں نبی کی دیکھا علی نے۔ وجہ ہے جی، زبان مصطفیٰ کی ہلی، کلام علی کا، چلے علی، حرکت نبی کی۔ کیوں غلط نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ علی نفس رسول ہے۔ دونوں میں سے کسی پہ ڈال دیں بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے علی نفس رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے چلے مصطفیٰ، حرکت علی کی، نگاہیں علی کی، دیکھنا مصطفیٰ کو۔ اب پتہ چلا یہ کیسے ہوا؟ اولاد علی کی، آل نبی کی۔ باہر تک موجود دو ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور ابھی بات تمام نہیں ہوئی۔ جو دوست جہاں آخر میں بیٹھے وہاں تک بات جائے گی۔ بات میں وہ کرنے لگا ہوں جو میں کر دوں گا، سمجھانی نہیں۔ جسے نہیں سمجھ آئے گی وہ بات میں اس سے پوچھے گا جسے سمجھ آئے۔ بہت بڑا مسئلہ میں ایک لمحے میں حل کرنے جا رہا ہوں۔ علی ہے نفس رسول، مانا کہ اب یہ نقل صاحب نے نہیں فرمایا، یہ اس طالب علم کی ذاتی گستاخی ہے، بس سن جائیے گا، جسے سمجھ آئے وہ بعد میں اسے سمجھائے، جسے سمجھ نہ آئے۔ علی ہے نفس رسول، مانا کیا ہے؟ عمل نبی کا ڈالو علی پہ، عمل علی کا ڈالو نبی پہ، عمل نبی کا ڈالو علی پہ، بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس ہے، علی نفس رسول ہے، اس کا مطلب ہے حرکت مصطفیٰ کی، چلنا علی کا۔
نگاہیں علی کی دیکھنا نبی کا، اولاد علی کی، آل نبی کی۔ آج کے بعد یہ سوال کوئی نہ کرے یہ کیسے ہوتا، سیغہ علی پڑھ دے طلاق نبی کی۔ بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ سیغہ علی پڑھ دیں، علی ہے نفس رسول۔ یہی وجہ دوستان ہماری کوئی آبائی عقیدے لے کر نہیں پھر رہے، قرآن ایک عقیدے ہیں ہمارے۔ قرآن نے یہ ایک لفظ استعمال کر کے دنیا نے علی دشمنی کرنی، جائیے سارے فضائل اٹھا کے سمندر برد کر، قرآن میں یہ ایک لفظ ہی علی سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ انفسنا و انفسنا، علی نفس رسول۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ساری کتابیں سمندر برد کر دیں جس پر سیرت مرتضیٰ لکھا ہے، تو ہم سیرت مصطفیٰ کے نیچے ہی بریکٹ میں علی لکھ دیں گے۔ جب تک امت میں مصطفیٰ کے فضائل ہیں، مرتضیٰ کے ہیں، اور دنیا سمجھے مرتضیٰ کے فضائل اصل میں مصطفیٰ ہی کے فضائل۔ ہم نے اپنی مرضی سے مانا کب ہے؟ میں تو اسی لیے دوستو عرض کرتا ہوں، دنیا میں کہتے علی والے، علی والے، ہم کب سے علی والے؟ ہم کہاں سے علی والے؟ یہ تو ٹائٹل ہی اتنا خوبصورت ہے، انکار کون کرے؟ ہم ہیں نبی والے۔ علی نے نہیں کہا جائیے طول تاریخ میں کہیں میرے مولا نے کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا، ارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا من کون تو مولا۔ جو ہے دوست میں علی 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 چلو جو ہے دوستوں میں پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اس کو پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات یاد رکھیں، مولا امیر المومنین نفس رسول۔ اگر ہم نے مولا امیر کو بعد مصطفیٰ کائنات سے افضل مانا ہے تو یہ احترام رسالت میں مانا، یہ احترام سرکار ختمی مرتبت کا تقاضا ہے کہ علی کو چونکہ قرآن نے نفس رسول کہا ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کے بعد علی کو کائنات سے افضل مانا جائے۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا بدعقیدہ نہیں، یہ عین قرآن۔ تو یاد رکھیں جب خود ساختہ عقیدے پروان چڑھتے ہیں تو جو خدا کے نمائندے ہوں وہ ذبحگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو 5 محرم ہو گئے، سارا سال انتظار رہتا ہے محرم آ جائے، محرم آ جائے۔
جب آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا گھڑیاں گزرتی کیسے۔ پچھلے سال یہاں کئی ایسے دوست ہوں گے جو آج نہیں ہیں، اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ آئیں پرسا دیتے ہیں آل محمد کو، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہے، ہم آل محمد کو پرسا دیتے ہیں۔ خدا کرے بس ایسے ہی قیامت آ جائے، اور قیامت تو کربلا میں آ گئی۔ شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا۔ اللہ ان بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم فرمائے۔ یہ ہائے نہیں ہے، یہ ایک دل گرفتہ ماں کی حسرت ہے۔ یہ جو آہیں بلند ہو رہی ہیں نا، یہ ایک ماں کے دل کی حسرت ہے۔ ایک ماں کو بڑی حسرت تھی خدا کی قسم۔ دوستو، امام علی مقام عباس بھی چلے گئے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ جانے مظلوم کربلا پہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب عباس بھی چلے گئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا ہے، اور مولا نے جب عالم غربت دیکھا نا، کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، نہ دائیں جانب کوئی ہے نہ بائیں جانب ہے، ایک مرتبہ اپنے مرثیے کا آغاز کیا۔ اس مرثیے کا فضائے کربلا میں گونجنا تھا، کاش اسی وقت قیامت آ جاتی۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ الفاظ ہوا میں بلند ہوئے، کربلا میں گونجے۔ اس کے 2 ریاکشن آئے۔ پشت خیمہ پر امام کو 2 خیموں میں نا امام کو ہلچل محسوس ہوئی۔ جب پلٹ کے دیکھا، غضب کا منظر تھا، دیکھا بیمار سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر لڑکھڑاتے ہوئے خیمے سے نکلے۔ ہائے میرا بابا غربت کی دہائی دے رہا، کہاں گیا میرا بھائی اکبر، کہاں گیا میرا چچا عباس؟ ایک مرتبہ مظلوم نے دیکھا، مظلوم تڑپ اٹھے، آواز دی، زینب روکو سید سجاد کو، یہ حجت خدا ہے، اگر یہ شہید ہو گیا حجت خدا زمین سے ختم ہو جائے گا، یہ زمین و آسمان بحر و بر تباہ ہو جائیں گے۔ جناب زینب نے سید سجاد کو واپس لے گئی۔ اتنے میں ایک اور خیمے میں امام کو کوحرام محسوس ہوا۔ راوی نے جو جملہ لکھے نہ، دیکھا کتنے غربت پہ مبنی جملہ۔ راوی کہتا ہے امام یہ سمجھے ایک اور بچہ شدت پیاس سے مر گیا۔ جب آئے نا اس خیمے کے باہر، پوچھا کیا احوال ہیں، پتا چلا مولا جیسے ہی آپ نے غربت کا استغاثہ دیا ہے نا، وہ جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے اس نے خود کو چھونے سے زمین پہ گیا۔ اجرکم الزہرا، سیدہ انعاموں کو قبول کریں، یہ آنسو رومال زہرا کا حصہ قرار پا۔ جو غم میں آل محمد میں روئے، اللہ اس ہاتھ کو کسی کا سلام۔ یہی حق ہے آل محمد کو، یہی حق ہے آل محمد کو۔ دوستو، ایک مرتبہ امام خیمے میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا عالم ہے؟ کہا مولا آخری دموں پر آ گیا اصغر، مولا اصغر شدت پیاس سے آخری دموں کے اوپر ہے، اور اب سکینہ پاس کھڑی ہے۔ سکینہ پہلے سارا دن کہہ رہی تھی پانی لایا جائے، پانی لایا جائے۔ جب سے چچا عباس رہ گیا نا فرات میں، سکینہ کی زبان پہ یہ جملہ ہی نہیں آ رہا، مگر سکینہ مجبور تھی، بھیا کو مرتے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ خاموشی سے باپ کا دامن پکڑا، کھینچ کے کہا بابا اصغر۔ میرے مولا نے کہا رباب اصغر مجھے، رباب اصغر مجھے دے۔ میں اصغر کو یہ ظالموں کے سامنے لے کر جاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں دشمنی ہوگی فرزند رسول سے ہوگی۔ اس 6 ماہ بے شیر کا قصور کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی دے دو۔ میرا مولا جیسے ہی مانگ کے لے جانے لگا نا، رباب نے کہا مولا ٹھہر جاؤ، ہر شہید تیار ہو کر گیا ہے، میرا تو کوئی جوان نہیں ہے،
میرا تو فقط اصغر ہے، میں تو آمادہ کر کے بھیجوں گی۔ آپ کو پتہ ہے شب عاشور جب میرا مولا نکلا نا خیام کے دورے پر، ہر ماں اپنی کوئی نہ کوئی قربانی آمادہ کر رہی تھی۔ کسی نے انہوں محمد کو بٹھا رکھا تھا، بیٹا کل اکبر سے پہلے جانا ہے۔ کوئی قاسم کو آمادہ کر رہی تھی، بیٹا مجھے زہرا کی نظر میں سرخرو کرنا ہے۔ ہر ماں قربانی سجا رہی تھی۔ میرے مولا نے دیکھا ایک خیمے سے کسی ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی۔ میرے مولا نے کان لگائے، دیکھا رباب رو رہی تھی، اے کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا، میں زہرا کے لال پہ وار دیتی۔ میرا مولا داخل خیمہ ہوا، کہا رباب مطمئن ہو جا، تیرا بھی شہید ہوگا۔ رباب تعجب سے کہنے لگی، مولا میرا اصغر تو چل بھی نہیں سکتا، یہ میدان میں کیسے جائے گا؟ کہا رباب ہر کوئی سوار ہو کر جائے گا، یہ میرے ہاتھوں پہ سوار ہو کر۔ اجرکم الزہرا، گناہوں کو بلند کریں۔ میں نے عرض کیا مولا صادق نے فرمایا ہمارے غم میں جو ہائے کہا جائے وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار۔ یہ جو ہائے ہے یہ تسبیح ہے، یہ عبادت پروردگار۔ ایک مرتبہ رباب نے اصغر کو آمادہ کیا۔ پتہ ہے علماء نے لکھا، صاحب نعیم الابرار وہ فرماتے ہیں ایسے ایک سفید پارچے میں لپیٹا جیسے کفن پہنایا جاتا، اور جب آمادہ کیا نا اس سے پہلے کہ مولا کے ہاتھوں میں دیتی، ایک مرتبہ رباب نے، صاحب نعیم الابرار کہتے ہیں، اپنے کانوں کے پاس، اپنے ہونٹوں کے پاس اصغر کے کان کیے اور کہا اصغر یہ ماں تجھے وصیت کرنے جا رہی ہے، میرے لال ان وصیتوں کو مد نظر رکھنا۔ پہلی وصیت، اصغر جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کربلا کو کوئی زخم نہیں کھانے دیا۔ میرے لال اصغر کوشش کرنا تیری زندگی میں زہرا کا بیٹا زخمی نہ ہو جائے۔ میری دوسری وصیت، بیٹا جب حوض کوثر پہ دادی زہرا کی گود میں جانا، اصغر ماں کی شکایت نہ کرنا، تیری ماں کے پاس پانی نہیں۔ اجرک الزہرا، ایسی رونا بنتا ہے آل محمد کی غربت کو، یہ دل رباب کی آس ہے یہ رونا۔ تیسری وصیت کہ اصغر جب حوض کوثر پہ دادی زہرا کی گود میں جانا، بیٹا خبردار پانی نہ پینا، ہر شہید انتظار میں ہوگا کہ فرزند زہرا آ جائے، جب تک بابا نہ آئے پانی نہ پینا۔ بیٹا میری تینوں وصیتوں کو یاد، یہ کہہ کے جا میرا لال اللہ کے حوالے، یہ کہہ کے مظلوم کربلا کو دیا۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا اشقیا کے سامنے آپ نے کہا لئینو دیکھو اگر دشمنی ہوگی مجھ سے دشمنی ہوگی، فرزند زہرا سے دشمنی ہوگی، اس شش ماہے کا قصور کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی دے دو، یہ بچہ بچ جائے گا، تم نے جو میرا کرنا ہے کر لینا۔ جب شش ماہ بچہ دیکھانا، اختلاف پڑ گیا لشکر میں، کسی نے کہا پانی دے دو، کسی نے کہا نہیں دینا۔ ایک بدبخت نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کے ارادے بدل دیے، اس نے کہا پینا خود ہے، بہانہ بچے کا بنا رہا ہے۔ یہ بات سننا تھی، میرے مولا تڑپ کے کہا اصغر اب بات تیرے باپ کی عصمت پر آ گئی ہے، میرے لال اب ابلاغ کر، اتنا سننا تھا کربلا پہ قیامت طاری ہوئی تو خشک ہونٹوں پہ ایک ننھی سی زبان باہر۔ اجرکم الزہرا، یہ ہائے تسبیح پروردگار۔ اللہ جوانوں تمہیں سوائے گا میں آل محمد کے بغیر، خشک ہونٹوں سے زبان کا باہر آنا تھا، لشکر کا رنگ بدل گیا۔ جب پسرے صاحب نے دیکھا نا میرا لشکر تو باغی ہو رہا ہے، اس نے فوراً کہا حرملا اقتا کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ یہ بدبخت کا سننا تھا، اس نے ایک تیر اٹھایا، تیر کا جوڑنا تھا۔ دوستو یہ وہ منظر تھا، آپ نے سادگی سے سن لیا، دربار ہے مختار تھا، مختار نے
جن لائنوں کو پکڑنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے نا، ان میں سے ایک ہورملا ہے۔ مختار کہتا تھا واپس نہ آنا جب تک ہورملا لائن نہ لے کر آنا۔ اتنا زخم تھا اس کا لگایا ہوا۔ جب ہورملا آیا نا، جناب مختار تخت پہ بیٹھے تھے، اس لائن کو سامنے کھڑا کیا، کہا ہورملا ایمان سے بتا، میں نے سنا ہے غریب کربلا پر مظلوم ترین وقتوں میں سے وہ وقت تھا جب وہ اپنے بے شیر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ خدا کی قسم حسین نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی ہے، آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ امام کو شیعہ کب یاد آئے؟ کہا میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے بے شیر کے لیے پانی ہوں۔ اجرکم الزہرا، یہ حق ہے آل محمد کو پرسہ دینے کا۔ کہ کاش تم ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے، دعا کرو کبھی کوئی شریف بے غیرتوں سے مانگنے پہ مجبور نہ ہو۔ کہا ہورملا، مختار نے کہا ہورملا میں نے سنا ہے غریب کربلا پر مشکل ترین یہ وقت تھا، مجھے بتا جب تو نے تیر مارا اصغر کس حالت میں؟ اصغر کس حالت میں؟ دوستو علماء نے لکھا، اس لئی نے کہا مختار نہ پوچھ، کب بتا مجھے؟ اس نے کہا مختار نہ پوچھ، کب مجھے بتا؟ اس نے ایک لفظ بولا، لفظ بولنا تھا مختار جیسا جوان تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا اور ماتم شروع کیا۔ اس نے کہا مختار جب میں نے تیر مارا، جب میں نے تیر مارا اصغر حالت تلذذ میں تھا۔ اب پوچھو علماء سے حالت تلذذ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت مچھلی ترستی ہے جب جسم میں دم نہ رہے، دوسری حالت مچھلی آہستہ آہستہ اپنا رخ بدلتی ہے، اور تیسری حالت کو تلذذ کہتے ہیں جب مچھلی میں دم نہ رہے وہ چھوٹی سی زبان نکال دیتی ہے، مانا ہوتا ہے میں اب بھی پیاسی ہوں۔ اجرکم الزہرا، یہی حق ہے رباب کے لال کو رونے کا۔ آپ اور میں کیا جانے رباب کے جگر پہ کیا گزری ہو، یہی حق ہے رباب کو فرصت دینے۔ دوستو مختار ماتم میں لگے، پھر اس لئی نے اگلی بات کی جس نے مختار کو قبر تک رلایا۔ اس لائن سے پوچھا بتا تو نے تیر کون سا مارا تھا؟ دوستو کلیجے سنبھالنا، اس نے کہا مختار میرے پاس 3 ایک جیسے تیر تھے جن کا ایک منہ نہیں تھا، 6 شعبہ تیر تھے، وہ تیر جو حیوانوں کو مارے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے 3 تیر کربلا میں چلائے۔ اور میں پوچھا بتا کہاں کہاں چلائے؟ اس نے کہا میں نے پہلا اصغر کو مارا تھا، جس نے اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ کہا دوسرا، کہا جب مظلوم سجدے میں تھا، ایک مرتبہ امام نے اپنے کرتے کو اٹھایا تاکہ آنکھ میں سے لہو صاف کرے، میں نے تلے حسین پہ مارا۔ اب پوچھو تیسرا تیر کہاں؟ اس نے کہا مختار جب ہم نے اصغر کو مٹی سے نکالا، میں نے اس تیر سے اصغر کی گردن کو سیدہ اناسوں کو قبول کرے، بھی ہمتیں نہ چھوڑنا، ابھی ہم نے کل اکبر کا بھی ماتم کرنا۔ دوستو
یہاں سے تیر چلا، کیا کرے وجود طفل چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، میرا مولا سنبھالتا ہی رہ گیا۔ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سے بھاگ۔ کتنا لہو ہوگا، کتنا لہو ہوگا بے شیر کے، اتنا لہو تھا کہ مظلوم کے ہاتھوں پہ پورا آ گیا۔ ایک مرتبہ مظلوم کا لہو لیا، میرے مولا نے ارادہ کیا آسمان کی جانب اچھال دیا۔ آواز آئی، اے تراب کے بیٹے، اگر ایک قطرہ آسمان کی جانب آیا پھر آسمان سے کوئی قطرہ نہ آئے گا، یہ ناحق لہو ہے۔ میرے مولا نے چاہا زمین کے حوالے کر، کہا تراب کے بیٹے یہ لہو ہے ناحق، اگر زمین پر آیا پھر کوئی دانہ نہیں اگے گا۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے لہو کا ٹھکانہ کر، میرے مولا نے چہرے پہ مل لیا اسے۔ اب اس کے بعد، ابھی تیاری رکھے لوگ، اب اس کے بعد کا منظر عجیب ہے۔ راوی کا نام ہے ابو خلیل۔ ابو خلیل کہتا ہے میں نے مظلوم کربلا کو سارا دن دیکھا، میں نے فجر سے لے کر حسین کو دیکھا، خدا کی قسم مجھے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا۔ یہ اس نے مختار کے سامنے کھڑے ہو کے کربلا سنا، اس نے کہا میں نے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا۔ مختار نے کہا اس میں شک ہی کوئی نہیں، پر بتا تو کس منظر کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اب دوستو جو ابو خلیل نے کہا، اس نے کہا میری نظر میں حسین پر کربلا میں غریب ترین لمحہ وہ تھا جب میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں بے شیر کا لاشا تھا۔ میں نے دیکھا حسین بار بار خیموں کی طرف جاتے ہیں، اللہ جانے مظلوم کو نظر کیا آتا، حسین پلٹ کے واپس آ جاتے۔ وہ کہتا ہے 8 مرتبہ حسین گئے، بار بار واپس آئے۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح غریب کربلا کی مجبوری کیا ہے۔ کہتا میں ٹیلوں میں سے ہو کر ایک اونچے ٹیلے پر آیا، میں نے دیکھا جیسے ہی حسین نکلنے لگتے ہیں درے خیمہ پہ نگاہ دیکھا ایک ماں ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی، جیسے ہی اس کا چہرہ حسین پلٹ کے واپس، آخر کو تو جانا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کے پاس اب میرے مولا نے اصغر کے اوپر چادر ڈال رکھی ہے، ماں نے آخری سوال، ماں نے پوچھا پلا لائے پانی میرے اصغر کو؟ امام نے چادر ہٹائی، کٹی گردن دیکھی، ماں رو کے کہتی اصغر مثلوں کا اصغر تیرے